آسانی سمجھا دیتا ہوں. اب حضرت علی ولی بناتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ سنو, ہمارا نہیں, امام ربانی مجدد فستانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ سنو. نہ میں اہم باتیں کر رہا ہوں آپ کو, کیونکہ آج کل ایسے لوگ نکل گئے, ہم علی والے ہیں, اہل بیت ہیں. سرکار جو ہے کس کو لے گئے تھے وہاں, جب وہ مسیح آیا تھا تو کس کو لے کے گئے تھے؟ یہ سب اشارے کیا ہے؟ یہ اہل بیت کو فضیلت تو اہل بیت کچھ ہے, لیکن جس کا مقام وہ مقام ماننا. سیدہ کا نام لے کے بولے سیدہ کو باغ دے دینا تھا, سیدہ کو صاحب حضرت ابوبکر صدیق بولے میرا مال لے لیجئے, آپ میری اجازت لے لیجئے, میرے کو لے لیجئے آپ غلامی میں. لیکن آپ کے بابا جان نے جو فیصلہ کیا ہے میں وہ بات کر رہا ہوں. سیدہ خاموش ہو گئے, ناراض ہی نہیں ہوئے. حضرت سیدہ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ سیدہ ناراض ہو گئے, حضرت علی ناراض ہو گئے. ارے کاکے باتیں ہیں, جھوٹے باتیں. نہ سیدہ ناراض ہوئے, نہ ابوبکر صدیق ناراض ہوئے, بلکہ سیدہ کی نماز جنازہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھا دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کو معلومات نہیں ہے تو بارے پیارے, ہم تو اعلان کر رہے ہیں 8 روزہ, ہم تو ہر جگہ بولے پیارو, اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آئیے ہمارے پاس, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق, صحابہ کا مقام کیا ہے بتائیں گے. اگر صحابہ میں ڈاٹ پیدا کر دیے تو نہ قرآن صحیح رہ سکتا, نہ رسالت صحیح رہ سکتی. اب آپ جتنی احادیثیں پڑھتی ہیں تو کس سے, اگر اہل بیت کے فضائل کے احادیث پڑھنے تو کس سے ثابت ہے وہ؟ صحابہ سے. پھر اب یہ مولا علی من کنتو مولا فعلی مولا, یہ کس سے بات ثابت ہے؟ صحابی سے ہے کہ کوئی اہل بیت میں سے بولا؟ بولو. صحابہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر صحابہ پہ شک کی نظر ڈالے, صحابہ کو بولے کہ سرکار کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے, صحابہ کو بولے کہ صحابہ ان کا ایمان برابر نہیں ہے, تو پھر یہ حدیث کہیں کو مارنے من کنتو مولا فعلی, اپنے مذہب کی باتیں تو مان لے رہے. اس لیے اگر صحابہ کو نہیں مانے تو نہ قرآن باقی رہ سکتا ہے, نہ حدیث باقی رہ سکتی ہے, نہ اسلام باقی رہ سکتا ہے, نہ اصول دین رہ سکتا ہے, نہ پرسن اللہ رہ سکتا ہے, کچھ بھی دین نہیں رہتا. اس لیے اگر دین کی برقراری ہے تو صحابہ کو ماننا پڑا گا. اور سیدہ صدیق اکبر کا احسان یہ ہے دوستو, آج ہم یہ جو محفل میں بیٹھے یہ صدقہ صدیق اکبر کا. نہ ہمارے منہ پہ داڑھی ہوتی, نہ ٹوپی ہوتی, نہ یہ شملے ہوتے, نہ یہ شائع ہوتے, نہ یہ خانقاہ ہوتی, نہ یہ مدرسے ہوتے, نہ یہ قرآن پاک ہوتی, نہ حدیث پاک آتی, نہ یہ مسلم پرسنل رہتا, نہ دینی مدارس رہتے, نہ یہ قرآن کے ترجمے رہتے, نہ یہ اہل بیت کے تذکرے رہتے, نہ کربلا ہوتا. یہ صدیق اکبر کا کرم ہے, صدیق اکبر کی جرأت ہے, صدیق اکبر کی ہمت ہے, صدیق اکبر کی بصیرت ہے, صدیق اکبر کی ادراک ہے کہ صدیق اکبر نے 2 سال میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ قیامت تک اسلام برقرار رہ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ احسان ہے صدیق اکبر کا. اس احسان کو تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مانتے ہیں. خطبہ پڑھنا مولا علی کا, جب وصال مبارک ہوا تو حضرت مولا علی روتے ہوئے آئے, روتے ہوئے, اور کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پہلا جملہ جو کہا وہ خطبے میں پڑھ رہا مولا علی کے, پہلا خطبے میں یہ جملہ ہے کہ آج خلافت نبوت ختم ہو گئی. تو پھر خلافت نبوت خالی سلطنت کی تھی, روحانیت کی نہیں تھی کیا؟ یہ تو تقسیم کر دیا گیا ہے روحانیت الگ. اگر صحابہ میں روحانیت نہیں ہے, صحابہ میں ولایت نہیں ہے, تو پھر ولی کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ جو حضرت علی کو امام اولیاء, قاسم اولیاء, ولایت کے سردار, بے شک حضرت علی ہے, ہم تو اب سے ہی نہیں مانے. امام ربانی تو فرمائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جو اولیاء آج تک بن رہے ہیں وہ سب علی کے فیضان سے بن رہے ہیں. ہمارا اس پر عقیدہ ہے. لیکن وہ علی ولی بناتے ہیں. ولی کیا ایسی چٹی نظر ڈال دیے تو ابدال بنا دے. علی وہ مقام رکھتے ہیں, علی کے در سے ولایت ملتی ہے, بے شک صحیح ہے. مگر بولو صحابی کو کون بناتا؟ علی کی نظر سے ولی بنتے ہیں, مصطفیٰ کی نظر سے ولی اور صحابی بنتے ہیں. تو اب بولو مصطفیٰ نے ان کو صحابی بنایا ہے, اس لیے ولیوں سے زیادہ مقام صحابہ کا ہے.
کیا بات ہے، سبحان اللہ، غوث و خواجہ سے زیادہ مقام صحابہ کا ہے، وہ بھی ایک پل بیٹھے۔ ارے میاں بڑے شوق سے مولانا روم کے اشعار پڑھتے نا، ایک ساتھ صحبت باولیاء، ایک ساتھ صحبت باولیاء، یاد ہے؟ یاد رکھنا، ایک ساتھ صحبت باولیاء، بے طرس 7 سالہ تحت بیریا۔ کیا بول رہے ہیں؟ سنیں نجیب میاں، سنو غور سے، ایسی باتیں سننے میں نہیں ملتی، یہ فیضان ہے بیرون سرکار کا۔ ہاں، اس لیے آپ کو بول رہا ہوں میں۔ یہ ہے، آپ مولانا روم کے شعر پڑھتے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اب تک، خالی شعر پڑھتے جا رہے۔ جب اولیاء کا ذکر آیا، ایک ساتھ صحبت باولیاء، بے طرف 7 سالہ تحت بیریا، کیا مطلب؟ ایک پل سے بھی کم ساتھ، اتنا ثانیہ۔ اگر ولی کی صحبت میں بیٹھے تو مولانا فرما رہے ہیں کہ 100 سال بیریا عبادت سے بڑھ کر ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اب اور طرف بات ہے، سبحان اللہ، سننا چاہتے ہیں؟ اب رافضیت کو ہٹا رہا ہوں میں آپ کے سینوں سے، اب تفضیلیت کو نکال رہا ہوں آپ کے سینوں سے، اب رافضیت کو ہٹاؤ آپ۔ اور مولانا کا عقیدہ ہے، مولانا روم کا، کہ ایک ساتھ صحبت باولیاء، اولیاء کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ آپ بولو، اگر کوئی علی کی صحبت میں بیٹھا تو اس کا کیا حال ہونا؟ اور کوئی صحابی کی صحبت میں بیٹھا تو، اور کوئی رسول پاک کی صحبت میں بیٹھا تو، سبحان اللہ، سمجھ میں آئی؟ ولیوں سے بڑھ کر مقام صحابی کا ہے، اور ایک ساتھ صحبت باولیاء کہہ کے اور کسی جاتا کہہ دو، پورے لوگ آنے ابھی کیا کرتے ہیں؟ ریکارڈنگ میں نہیں چھوڑے جانے، اتنا بات ہے میں ریکارڈنگ کی، آ جاؤ تو سامنے آ جاؤ، لوگوں کو بیٹھنے کو، اتنے لوگ آنے سنو نا، ریکارڈنگ میں کون دیکھتا ہے کون سیکھتا ہے، اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ایسی باتیں آپ کو سننے میں نہیں ملتی، آپ کے سامنے آ کے جو اہل بیت ہیں، ہم علی والے ہیں بول کے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی آپ کے ذہن میں ڈال کے چلے گئے تو آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، خبر خراب ہو جائے گی آپ کی۔ یاد رکھو، یہ باتیں کر لیے، ادھر کی ایک بات، ادھر کی ایک بات، ادھر کی ایک بات۔ صحابی کے مقام کو سمجھو آپ، پہلے تو صدیق اکبر سمجھ میں آئیں گے۔ جب ولی کی صحبت میں ایک بیٹھے تو بیریا عبادت، وہ بھی 100 سال کی، تو جو رسول کی صحبت میں بیٹھے، اور انہوں نے ایمان ہی نہیں ہے کہتے ان میں، نہیں رسول کی صحبت کچھ نہیں کرتی، ولی کی کرتی، انہوں اس بات سے علی کو مان رہے، بلکہ بات تو ایسے پلیتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بجائے ادھر لانے کے ادھر ڈالیے۔ اس بات سے یہ رافضیوں اور تفصیلیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا، عقیدہ خراب ہوتا۔ کیسا عقیدہ تو ہم نے ایک بزرگ فرمایا، عبد الرحمن ابن جامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، انہیں بولے کہ ایک میرے استاد تھے، میں ان کے نے جاتا تھا تو انہوں جو ہے تھا اسی طرح کے کرتے تھے، علی افضل ہے، حضرت ابو بکر عمر کو برا بولتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا۔ صحبت میں بیٹھنے کے اثر یہ ہوا تو جب مرنے کا وقت آیا تو کلمہ ہی نہیں نکلا۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تجارت شام کو گئے تو وہاں ایک امام کو دیکھے، انہیں نماز پڑھ کے حضرت ابو بکر عمر پہ بدعا کر رہا، ان چلے گئے۔ پھر دوسرے سال آئے تو وہ امام حضرت ابو بکر عمر کے لیے دعا کر رہا، تو وہ وہاں کے لوگوں کو بولے اس سے پہلے امام صاحب جو ہے حضرت ابو بکر عمر کو بدعا کرتے تھے، تو بولے وہ سابقہ امام کو دیکھتے کیا، بولے انہوں سنو دیکھتے کیا، وہ سابقہ امام کو ذرا دیکھتا ہوں، جا کے دیکھو کتا ہے وہاں، وہ امام کتا بن گیا،
इबरत का निशान बन गया जो अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखता है। अब तुम क्या अली वाले बोल रहे हैं, क्या अहले बैत बोल रहे हैं? अबू बकर उमर से जो बुग़्ज़ रखे, और मजे की बात सुनाओ, उसमें शहादत नबूवत की सुनाओ। जब लोग सफर कर रहे थे वो बताए, अब्दुल रहमान ने जामी लिखे सारे वाक़या, शैख़ैन से बुग़्ज़ रखने से क्या होता। तो एक कूफी भी उनके साथ था, वो हज़रत अबू उमर को बुरा बोल रहा था। लोग बोले नहीं बोलना, हज़रत अबू उमर का कितना बड़ा मुकाम है, सरकार के बाद तो वही तो है जिन्होंने इस्लाम को सहारा दिया। सुन लो आप लोग, अब ऐसी ऐसी सोबतों में बैठेंगे आप लोग, इनके एतकाद उनका एतकाद तो आजकल किसी का भी एतकाद सही नहीं है, एतकाद सही हमारा है। सीधी बात बोल रहे हो आप, ये सुन लीजिए। एतकादी चौका अगर हैदराबाद में चंद खानका है, उस खानका में बड़ी खानका बैरून उनकी वही एतकाद बचा हुआ है। बाकी तो शाना उड़ के निकल गए दौरे पे, हम अली वाले हैं, हमारा और अली का मामला है। इनके साथ खेलते थे ज्यादा मामला है इनका। कहेगा मामला, मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए। अब मामला हमला कह नहीं, ये बातों में नको जान, उनका क्या मामला, बावजूद की खबर नहीं है मामला का तैयारी से। तो वो साहब उसको बोले कि नको, तो फिर एक मुकाम पे ठहरे वो लोग, फजर की नमाज के लिए उठे लोग, वजू करे, उसको भी उठाए, उठा चौंक के उठा। उनके बोला फजर का वक्त, ऐसे वक्त उठा, क्या हुआ? तो सरकार दो आलम शास्त्र उसके सराहने खड़े रह के बोले, तू मेरे महबूबों को बुरा बोलता, तेरी सूरत मस्त हो जाएगी। बोल इन्हें उड़ गया, बोले चल वजू कर ले, खाब की बात है, वजू कर ले। जैसे वजू को करा, उसके जो नाखूना सुअर के हो गए, उसका पैर सुअर का हो गया, ऐसा होते होते पूरा सुअर बन गया। उसको ना बंदी है तो वो सुअरों का झूठा वहां जाके मिल गया होगा। ये पढ़ लो शवाहिद नबूवत में, जरा आपको बोलो, हमारे को इधर के बात उधर के बात, वो ऐसा थे तो ऐसा था, वो छुपी छुपी बातें करो, डंके की चोट पे बोलो हम जैसा बोल रहे। इधर छुपा के लिफाफों में नको बोलो, लिफाफे के अंदर क्या है वो बताओ। तो लिफाफे की अंदर की बात यह है कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है, यही मानना। इधर की बात हम अली वाले हैं, हजरत अली खुद बोलती है कि मैं अफजल मानता हूं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को। अब बात कहीं को करने दो, निकाल कहीं को, अहले बदघर वाले अलग। ये लोगों के अकीदे इतने खराब है भाई, बोलने को सामने ऐसा बोलते, इन्हों तो जो है ना सरकार के अज़वाज को नहीं मानते। जिसकी पाकी में कुरान नाजिल हुआ उनको आज भी ताना देते हैं, और सरकार ने उनके मुताबिक बता दिया ये ताना देंगे, ये जहन्नुमी होंगे। सहाबा पे जो ताना करा वो जहन्नुमी, अज़वाज मुतहहरा पे जो ताना करा वो जहन्नुमी। ये है, इसलिए तौबा कर लो। अगर ऐसे ख्यालात हैं तो हम इन ख्यालात को दूर करने के लिए ये 8 रोजा जलसे रखना नहीं रखना, लोगों को बताना नहीं बताना। इसलिए मैं किसी को बुलाना छोड़ दिया, सबके ऐसे ख्यालात है, छुपे एक अंदर है, जज्बात में जा रहे भाई, हमसे बैठो। यहाँ जज्बात नहीं देखे जाते, अकीदा देखा जाता। जज्बात में तो हम भी मौला के चाहने वाले हैं, हमको भी जज्बा है मौला से, हम भी मौला की मोहब्बत को ईमान समझते हैं, मगर मौला जो करे वो करो। हाँ। मौला की मोहब्बत रखना है तो अबू बकर सिद्दीक, उमर, हजरत उस्मान गनी की भी मोहब्बत दिल में बसाना। मौला का बुग़्ज़ रखते सिद्दीक अकबर को नहीं बोलना, सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ रखते मौला को नहीं बोलना। ये मोमिन होने की अलामत है। बड़े नाजुक दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर के एक एक मुकाम को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए नहीं, ईमान का इजहार करे बाबा। जैसा सरकार दो आलम पैदाइशी नबी है ना, नबी बनकर आए ना, तो हजरत अबू बकर भी मोमिन बन के आए, सिद्दीक बन के आए, और हजरत अली भी मोमिन बन के आए, हजरत अली भी मोमिन बन के आए। हाँ समझे। इमाम जाफर सादिक का राफजी से मनाजरा हुआ, पानी पिला दिए। जितने सवाल आज कर रहे ना वो राफजी भी इमाम जाफर सादिक से करा था। किसी मौके पे सुन लेना हमारे से, जितने सवाल आज कर रहे ना कि हजरत अली जो है ना
حضرت علی آنکھ کھولے تو سرکار کو دیکھے تو حضرت علی تو شرک کرنے کا سوال پیدا کہاں ہوتا. تو رافضی بولا کہ ابو بکر صدیق جیسا ابھی آپ سنیں تو ابو بکر صدیق کا بھی یہ معاملہ تھا, کبھی بت کے آگے نہیں جھکے. ارے حضرت علی پیدا ہو کے آنکھ دیکھے, حضرت علی کتنے تھے, 9 سال کے تھے. حضرت ابو بکر صدیق تو بھی اب سرکار کی عمر 25 سال میں اعلان کرے تو حضرت عمر کی 23 سال عمر تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 23 سال کی عمر تھی. اب بولو کون بالغ تھے؟ اب تم حضرت علی کو ہر بات میں لا رہے. اب حضرت علی پلے ان کے پاس تو کیا لا کے دیتے تھے؟ صدیق کے لانے کو اللہ نے پسند کیا ہے. حضرت علی کا تھا کیا, وہ تو رسول اللہ پالتے تھے ان کو. صدیق اکبر آج کل کے عرب پتی تھے, عرب. خالی حضرت بلال کو جو خریدا نا وہ مثال نہیں دے سکتے آج تک. تم کیا صدیق اکبر کے مقابلے میں اللہ رہے. حضرت بلال کو خریدنے گئے, امیہ بن خلف بولا یہ کیا موٹے ہوٹوں والا کالا, اس کو تو بات کرنا صحیح نہیں آتا, تم اس کو پسند کر رہے. تو بولے وہ بات کرنا صحیح کی بات نہیں ہے, یہ بات ہی کچھ اور ہے. بولے کیا آدھے بولا تو اس نے پہلے تو کہا کہ 5000, اس کے بعد بولا نہیں 5000 دینار, پھر اس کے بعد بولا نہیں, جب دیکھا کھائے تو بولا 10,000, اس کے بعد 20,000. صدیق اکبر بولے لے لے. اس کے بعد اور ایک شرط رکھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے غلام بڑا عقل مند تھا. وہ غلام کیا تھا, انہیں بھی خود ایک مالک تھا, اس کے اندر سینکڑوں بکریاں تھے, سینکڑوں گایاں تھے, زراعت کرتا تھا, اس کے بھی کئی غلام تھے. ایسا بڑا غلام اور گورا چٹا عقل مند غلام تھا. اس کو حضرت ابوبکر صدیق بولے ایمان لا لے, ایمان لا لے, ایمان لا. نہیں لایا ہمیں. تو اس نے کہا, اس نے عمر بن خلف نے کہا وہ غلام بھی دے دینا مجھے, اتنے روپے دینا, غلام دے دینا اور پورے دینا. حضرت ابوبکر صدیق لے لے غلام, مگر بلال کو چھوڑ دے. اس لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی, سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے ہجرت کے لیے سامان مہیا کیا, میرا ساتھ دیا ہجرت میں, اور انہوں نے بلال کو آزاد کرا دیا. یہ سب حدیثیں بھول جانا, جو سرکار نے شان میں بیان کی بھول جانا. سرکار نے کیا کہا, ہر ایک کا بدلہ میں چکا ہوں, لیکن ابو بکر کو اللہ بدلہ دینے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی افضلیت ہے کہ نہیں ہے سیدنا صدیق اکبر کی؟ یہ ہے بابا, آپ لوگ سمجھیے. یہ تفضیلیوں کی گود میں جا کے نکو بیٹھیے, رافضیوں کی گود میں مت بیٹھیے جا کے. اب رافضیت بہت عام ہو چکی ہے, ایسے باتیں بہت سننے کے ملیں گی کہ حضرت علی ولی بناتے ہیں, تو مصطفیٰ تو صحابی بناتے ہیں. تم کدھر کے باتیں ہیں؟ کیا ہے اصل میں, کیا ہے, نالج نہیں ہے, لیک آف نالج ہے, نالج کی کمی ہے, اور پھر اچھی صحبت نہیں ہے. کس کی صحبت ہے بولے تو پیسے والوں کی صحبت ہے, جس کا نہیں پیسہ ہے اس کے پیچھے بھاگنے لوگا. علم تو نہیں ہے. اب علم جس کے پاس رہنا ہے ان کے پاس نہیں ہے, علم جس کے پاس رہنا ہے ان کے پاس علم نہیں ہے, تو دوسروں کے لیے کہاں سے آئیں گا بھائی. ہر آدمی پیسے کی طرف بھاگ رہا, ہر آدمی مال کی. آپ لوگ غنیمت ہے یہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ لوگ آپ بول رہے ہیں کہ ڈوسے کھائیں گے, جائیں گے, اڈلی کھائیں گے, نہاری کلچے کھائیں گے, وہ بریانی کھائیں گے, کہاں اچھی بریانی ملتی وہ ہوٹل کو جائیں گے, وہاں جا رہے ہیں. اور بہت ہوا تو سیاسی لیڈروں کو اپنا امام مان رہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر لنگورے کو پکڑ لے کے امام سمجھ رہے اس کو. اب انہیں جو چاہے گستاخیاں کر رہا, تو میں وہ صاحب کو بولا آپ لوگوں کی تو حالت ایسی ہے, اگر انہیں پوجا بھی کرا تو بولیے کوئی مسئلہ ہوں گی وجہ. آپ کا تو ایمان اتنا خراب ہو گیا ہے. نہیں وہ نہیں مصلحت ہوں گی کہتے, مولا مصلحت کیا کی سرکار کی گستاخی مصلحت ہے. مولا آپ لوگوں کی تو حالت ایسی ہو گئی ہے, آپ کا ایمان کا, اب خدا حافظ اللہ ایمان بچائے ہمارا تمہارا, کہ اگر انہیں جا کے پوجا کرا ناریل پھوڑا بھی تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوں گی, مولا لعنت ہوں گی تمہارے پہ. مصلحت کی ہے. یہ حال ہو گیا ہے دین کا. دین کو سمجھنے کے تیار نہیں ہے. خالی نمازہ پڑھے تو کیا آتا, نہ نماز کام آتی, نہ روزہ کام آتا, نہ حج کام آتا, نہ زکات کام آتی.
نہ قرآن پڑھنا کام آتا. کام آتی ہے تو سرکار کی محبت کام آتی ہے, اور سرکار کی محبت کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے. سبحان اللہ. اگر یہ محبت نہیں ہے تو سرکار نے اہل بیت سے بھی کہا کہ اہل بیت کی جیسا ابھی انہوں فرما کے گئے نا اہل بیت کی محبت واجب ہے, اسی طرح صحابہ کی محبت بھی واجب ہے. سبحان اللہ. سمجھے, صحابہ کی بھی محبت واجب ہے. آپ یہ مت سمجھو آپ ایک اہل بیت کو لے لیے, صحابہ وزندار بات کرو. صحابہ کی بھی سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے میری خاطر محبت رکھو, اور صحابہ سے بھی یہ کہا کہ میری خاطر میرے صحابہ سے محبت کرو. اہل بیت کو کہا کہ ان سے محبت کرنا, مجھ سے محبت کرنا, مجھ سے محبت کرنا, اللہ سے محبت کرنا ہے. ان کو عزا دینا, مجھے عزا دینا ہے, تکلیف دینا ہے, اور مجھے تکلیف دینا اللہ سے دے. اور صحابہ کی بھی کہا صحابہ سے محبت کرنا, مجھ سے محبت کرنا ہے. صحابی کو تکلیف دینا, مجھ کو تکلیف دینا ہے, اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا. یہ بیلنس ہے سرکار کے پاس. وہ تو بیان نہیں کرتی, ایک طرف کی حدیث بیان کرتے دوسری کی طرف نہیں کرتے. اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عمر سے ایسی محبت کرو جیسے کلمے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے بھائی, آپ دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کیا ہے, کتنی بلند ہے. آپ بول رہے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے وہ ہے. ارے بابا یہ سب باتیں رکھ لو, عقل کی بات کرو, قرآن و حدیث کی بات کرو. نہ قرآن پڑھنا آتا نہ حدیث پڑھنا آتا, نکل کے دورے پہ تو ہوتا کیا. دیکھیے حضرت علی خود فرما رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں اپنی خلافت کے دور میں, حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں نہیں بول رہے ہیں, حضرت عمر کی خلافت میں نہیں بول رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کی خلافت میں نہیں. جب وہ خلیفہ بن گئے حضرت ابوبکر صدیق, تو ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ اجب الناس کون ہے, یعنی سب سے زیادہ بہادر کون ہے. خلافت ان کی چل رہی, حکومت ان کی ہے, سیدنا علی مرتضی شیر خدا کی. لوگوں سے پوچھنا تو لوگ جو وہی جواب دیں گے کہ آپ بہادر ہیں. لوگ یہی جواب دیے کہ یا علی مرتضی آپ بہادر ہیں. تو آپ بولے میں تو اپنے مد مقابل سے لڑتا ہوں, میں بہادر کا ہوں. اب بتاؤ اجب الناس کون ہے, جو درے خیبر کو اٹھاتی ہے, انہوں پوچھ رہے ہیں بہادر کون ہے. واہ واہ. سوچو نا یار, وہ حدیثہ پڑھ کے خالی پڑھ لیے حدیث ہے, وہی تم جو پڑھے وہ حدیثہ نکال کے پڑھا بتاتا ہوں میں. حضرت علی ہے فرما رہے ہیں کیا ہے, تو لوگ بولے حضور آپ ہی بولیے, ہماری نظر میں آپ کیا ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر ہیں. بھائی یہ خلافت امامت چپ نہیں ملی حضرت علی کو. انسانوں میں زیادہ عالم ابو بکر صدیق ہے, قرآن کے حافظ ابو بکر صدیق ہے, شقی ابو بکر صدیق ہے, بصیرت و ادراک رکھنے والے ابو بکر صدیق ہے, سرکار کے مزاج سمجھنے والے ابو بکر صدیق ہے, سرکار کی نگرانی کرنے والے ابو بکر صدیق ہے, سرکار پہ جانشاری کرنے والے ابو بکر صدیق ہے. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے, اس لیے تو پہلے خلیفہ ہے بلا فصل ہے. نعرہ صداقت, نعرہ صداقت, نعرہ صداقت. علی کا پہلا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. علی کا پہلا ہم سفر ابو بکر, ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر, ابو بکر. نعرہ صداقت, نعرہ صداقت. یہ اور خود وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم کو کعبے کے سامنے کافرین دہشت گردوں نے گھیر لیا. اب سنو یہ واقعہ, پورے دہشت گرد مل کے گھیر لیے سرکار کو, سرکار کی چادر کو کھینچ رہے ہیں, سرکار کو کھینچ رہے ہیں. ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق کو مولا علی فرماتے ہیں, اور مولا علی کی عمر کیا ہے 9 سال, اور مولا علی اس میں گھسیں گے, پورا مجمع کافروں کا, شریر لوگوں کا. مولا علی ابھی تو جوان نہیں ہوئے, 9 سال کی عمر, اور پورے سرکار کو حضرت ابو بکر صدیق تنہا تھے صرف جوان مردوں میں, سرکار کو گھیر لیے, سرکار کو تکلیفیں دینے لگے. بھائی یہ اسلام چھپنے پہلا, سرکار نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہے. اب سنو یہاں پر
حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں دیکھا، نہ مجمع کو دیکھا، نہ وہ دن کی دہشت گردی دیکھی، نہ ان کی بدمعاشی دیکھی، نہ ان کے ہتھیاروں کو دیکھا، بے ساختہ سرکار کے قریب چلے گئے۔ روایت میں آیا ہے، جس کو حضرت امام جعفر صادق نے بھی بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ پیر چلا رہے تھے، کسی کو ڈھکل رہے تھے مٹھیاں بنا کے، اور پیروں سے کسی کو ڈھکل رہے تھے۔ منظر پیش کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، سبحان اللہ، ایسا مٹھیوں سے ایسا گھوسے مار مار کے ان کو ڈھکل رہے تھے، اور پیر بھی چلا رہے تھے، پیروں سے بھی الگ کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کیا تم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے ہو کہ انہوں نے وحدہ لا شریک کی بات کی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی بات کی ہے، لوگوں ہٹو تنہا۔ یہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں، یہ مولا کی روایت بیان کروں میں آپ کو، سیدنا علی مرتضیٰ، یہ بھی تو پڑھو نا روایت اس دلیری کے ساتھ۔ بولو کتنے بڑے پہرے دار ہیں رسول کے، آج لاکھوں اربوں اگر گستاخوں کو جواب دیتے ہیں تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا انداز ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے وہاں مجموعہ ہے یا دو آدمی رہے تو وہ دو آدمی تھے میں ایک ہوں، یہ نہیں دیکھا جاتا عشق میں۔ عشق اس کو کہتے ہیں، ہزاروں سرکار کے نگہبان ابوبکر صدیق، لاکھوں اربوں سرکار پہ قربان ہو گئے، کیا لوگ بولے انہوں ایسا کرے انہوں ایسا کرے۔ صدیق اکبر کو دیکھو کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تنہا ہے، پورا کفر کا عالم ہے، ہتھیار سے لیس ہے وہ لوگ، اور کوئی قریب جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو سرکار کے قریب پہنچے ہیں تو بتاؤ سرکار کی کیسی مدد کی ہے، سرکار پہ کیسی جانثاری کی ہے، یہ مثال دے سکتا کوئی؟ دے سکتا؟ کہ ایسے وقت میں جبکہ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کفر اپنی بات پر ہے، کفر اپنے انداز پہ ہے، تنہا ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایسے ہزاروں سرکار دو عالم پہ قربان ہونے والے سیدنا صدیق اکبر کے راہ پہ چلنے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہ عشق بتایا اور ہم کو یہ سکھا دیا کہ جب سرکار پہ بات آئی تو کسی کی طاقت کو نہ دیکھو، کسی کی قوت کو نہ دیکھو، کسی کے مرتبے کو مت دیکھو، کسی کی شہرت کو مت دیکھو، کسی کی اونچائی کو مت دیکھو، کسی کے پیسے کو مت دیکھو، بغیر کہ صدیق اکبر کی سنت ادا کر کے اس کو جواب دو تاکہ جان بھی چلے جائے۔ یہ ہے اسلام، بہت ایسا بچتا نہیں میری جان ہے، میں ان کو جواب نہیں دے سکتا، ان اتنے بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں بڑے ہیں، آپ گھس جاؤ پھر کیا ہوتا دیکھو۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ راستہ عطا فرمایا۔ ارے کیا آپ لوگ نعت پڑھتے، کیا منقبت پڑھتے، کیا بیان کرتے، کیا کرتے، پر یہ عشق سیکھو، کیا دین کی باتیں کرتے، کیا پرسنل اللہ کی بات کرتے، کیا شریعت کی بات کرتے، کیا مسلمانوں کی ہمدردی کی بات کرتے، سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہے ہیں، مسئلے ہے تو کہتے انہیں دہشت گرد بول دیا اور خاموش بیٹھے، مسئلے ہے تو کہتے لعنتی ہے بولنے والا اور سننے والے بھی لعنتی ہے، توبہ کرو، اور کہتے کہ اس کا ساتھ دے رہے